الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ابھی منافقین ہی کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ خبردار رہو، بے شک یہی فساد پھیلانے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار رہو یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ منافقین نے صحابہ کرام کو، جنہوں نے دین کے لیے، حق کے لیے اپنی جان اور اپنا مال سب قربان کر دیا تھا، بڑے بڑے ظلم سہ رہے تھے، مصیبتیں اٹھا رہے تھے، تو منافقین نے ان کو بیوقوف کہا۔ اللہ فرماتا ہے بیوقوف یہی لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے آخرت کے لیے، حق کے لیے اور آخرت کے لیے، دین کے لیے اپنا جان و مال قربان کر دیا تھا، تو منافقین ان کو بیوقوف کہتے تھے کہ یہ کیا، کہ آخرت کے فائدے کے لیے جس کو ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کے لیے دنیا کے مفادات کو قربان کر دیا جائے، ان کو بیوقوف کہا۔ تو اللہ فرماتا ہے بیوقوف یہی ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی دنیا کے لیے صرف مرے، ساری محنت دنیا کے لیے کرے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آدمی کب چھوڑ دے، کب جان نکل جائے، ساری جائیداد، سارا مال یہیں رکھا رہ جائے گا، ہے نا، کام وہی آنے والا ہے جو ہم آگے بھیج دیں گے۔ تو دنیا کے لیے مرنا، دنیا کے لیے صرف محنت کرنا، آخرت کو بھول جانا، یہ بیوقوفی ہے۔ تو اللہ نے کہا بیوقوف یہی ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ یہ منافقین، اللہ رب العالمین نے اصل میں شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شیطان سے مراد اصل میں یہ مکہ کے سرداران قریش ہیں، یا یہودیوں کے سردار ہیں، یا منافقوں ہی کے سردار ہیں۔ شیطان اصل میں انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، اور جنوں کے لیے بھی، یعنی انسانوں میں سے جو سرکش لوگ ہوئے ہیں نا، ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور جنوں کے لیے تو ہے ہی ہے، شیاطین جن تو ہے ہی ہیں، اکثر قرآن میں ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے شیطان انہی کو کہا ہے، سرداران مکہ کو جو سرکش لوگ تھے، یا یہودیوں کے سرداروں کو، یا منافقین ہی کے سرداروں کو۔ تو جب منافقین مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے جن کی بنا پر یہ فتنہ کرتے تھے، جن کے ابھارنے پر، تو یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اصل میں ایسا آدمی بہت برا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے روز تم سب سے بدتر حالت میں اس کو پاؤ گے جو دو چہرے والا ہو، تمہارے پاس آئے تو تمہاری والی کہے، ہمارے پاس آئے تو ہماری والی کہے۔ تو ایسے ہی منافقین تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمانوں کی باتیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے، اپنے سرداروں کے پاس، تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مذاق کرتے ہیں ان سے ہم تو، ہے نا۔ تو یہ سب سے برے لوگ ہیں، اور ایسا آدمی ہم میں بھی کوئی اگر ہے تو قیامت میں اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا، وہ برا آدمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شیطانوں کے چال سے بچائے، اور نفاق سے بچائے، اور صحیح راستے پر قائم رکھے، آمین۔